علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ فی شأن حبیبہ تشریفا وتعظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ بزرگ اور دوستو، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اس عظیم امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی آج ہمیں اللہ تعالی ایک علم کی مجلس اور ذکر کی مجلس دونوں کو جمع کرنے والی ایک محفل میں، مجلس میں اللہ نے جمع فرمایا۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ انور سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کی دو جماعتیں الگ الگ جگہوں پر بیٹھی ہوئی آپ نے دیکھا۔ تو ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول تھی اور ایک جماعت علم کی مجلس تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، دونوں مجلسیں بہت ہی بابرکت ہیں، بہت ہی اچھی مجلسیں ہیں، لیکن چونکہ میں معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر آپ علم کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، کیونکہ علم سکھانا آپ کا منصب ہے۔ تو اب اللہ کے دونوں محفلیں، یعنی ایک ذکر کی محفل، ایک علم دین، علم کی محفل، یہ دونوں محفلوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں محفلیں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتے ہیں، جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ یعنی گویا جنتی جنت میں حق تعالی کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر خوش و خرم مطمئن رہتا ہے، تو علم کی محفل اور ذکر کی محفل میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا اس قدر نزول رہتا ہے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ شریک ہونے والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور آخرت والی کامیابیوں سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیتے جی دنیا ہی میں جنت کے باغوں میں
داخل ہونے، جنت کے باغوں میں سے فیض حاصل کرنے کے جو مواقع اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھے ہیں وہ ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں. یا تو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ایک جنت کا باغ ہے جس کو حضور نے جنت کا باغ قرار دیا، تو اس میں داخل ہونا گویا جنت میں داخل ہونا ہے. یا پھر علم کی مجلس میں شریک ہونا، یا پھر ذکر کی مجلس میں شریک ہونا اخلاص کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں جو جمع فرمایا ہے، اگرچہ کہ ہماری جماعت مختصر ہے، جماعت بڑی ہو یا چھوٹی، ہمارا مقصد حق تعالیٰ کو یاد کرنا، مل کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرنا، حق تعالیٰ سے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا. یہ مقصد لے کر آپ ہم جمع ہوتے ہیں، اور آپ کا ہمارا نیت یہی رہنا بھی چاہیے. اب یہ جو مہینہ ہے حضور غوث اعظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ربیع الثانی کا مہینہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگان خدا کو جو اللہ سے دور ہو کر، اللہ سے ٹوٹ کر مسلمان ہونے کے باوجود مادہ پرستی میں اس قدر گم ہو چکے تھے. آپ کے زمانے میں لوگوں کے نزدیک مادہ پرستی، دنیا کی اہمیت، روپے پیسے کی لالچ، خواہشات نفسانی کی تکمیل کا حرص و ہوس اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دین اور ایمانیات، روحانیات برائے نام ہی رہ گیا تھا. نام کو بولنے کو تو سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا. ایسے زمانے میں حضور تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب ہدایت پر فائز فرما کر ساری دنیا کو ایمانیات اور روحانیات کی طرف واپس لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. چنانچہ آپ کی ساری تعلیمات، آپ کے ارشادات کی جو کیا کہتے ہیں روح کہیے، یا آپ کے ارشادات کا خلاصہ کہیے، یہ ہے کہ بندہ اللہ کا موافق بن جائے. اللہ پر ایمان لایا ہے کہ اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا رب ہے، میرا الہ اور معبود اللہ تعالی اکیلا ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی میرا الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، اور نہ میرا کوئی رب ہے. یہ ہمارا ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ ایمان ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور ذریعہ بنایا. آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، ساری کائنات کے ہر ذرے کی حاجتیں پورا کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ ساری کائنات اللہ کی مملکت ہے، اللہ تعالی کی حکومت ہے، اور اس میں رہنے والا ہر فرد اللہ کا ملک ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا مربوب ہے، اللہ کے ہاتھوں پرورش پانے والا ہے.
انسانوں کو پیدا اس دنیا مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجنے کا پروگرام بنایا. اسباب کی دنیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے کرنا اس عالم میں مقرر فرمایا. کوئی کام اللہ تعالیٰ راست نہیں کرتے، بالراست کوئی نہ کوئی ذریعے سے، کوئی نہ کوئی وسیلے سے ہر کام اللہ تعالیٰ اس عالم میں ظہور میں لاتے ہیں. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. ہم کو پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا. حالانکہ ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اگر ماں باپ بنانے والے ہوتے تو ماں باپ کو پہلے خبر ہوتی نا ہر چیز کا، چونکہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی بنانے والی چیز کے بارے میں پوری واقفیت رکھتا ہے نا، پوری جانکاری رکھتا ہے. تو یہ ماں باپ ہمارے لیے ایسے وسیلے ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میری اولاد اب کیسے آنے والی ہے، میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کیا ہے کیا نہیں. تو مطلب ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض ایک ذریعہ ہے. ماں کے ہاتھ میں کچھ ہے نا، باپ کے ہاتھ میں کچھ ہے. اللہ جب چاہا کسی بندے کو پیدا کرنا، بہت سے ماں باپ اولاد کی تمنا لیے پھرتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی. اگر اولاد کا پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ لوگ پریشان کیوں پھرتے؟ ڈاکٹروں کہنے جاتے ہیں، درگاہوں کہنے جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہزاروں کوششیں کر ڈالتے ہیں، مگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. کسی کو اس بیچ ہو بھی جاتی، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہونے لگ جاتے ہیں، کسی کو لڑکے ہی لڑکے ہونے لگتے ہیں، کسی کو لڑکے لڑکیوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں. بہرحال خالق کی مرضی ہے، پیدا کرنے والے کی اپنی پسند ہے، جس کو جو چاہا دے دے. کسی بھی بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں. ہم اس عالم میں پیدا ہوئے، ہم کو خبر نہیں کہ ہم اس عالم میں کب آنے والے ہیں. کوئی ہماری مرضی پوچھا نہیں ہے کیا تم اس عالم میں آنا چاہتے ہیں کیا، کوئی ہم سے پوچھ کر ہم کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی ہمارا خالق اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے ہم کو بنایا. بنانے سے پہلے عالم ارواح میں جب ہماری روحیں بنی تھی، سارے انسانوں کی روحیں ایک ساتھ پہلے ہی بن چکی. ساروں کی روحیں ایک ساتھ بن چکی. جب آدم علیہ السلام کے جسم کو اللہ تعالی نے مٹی، پانی، ہوا اور آگ کو ملا کر آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا خمیر بنایا، جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا، نمک، پانی یہ ملا کے گوندھ دیتے ہیں. حق تعالیٰ نے مٹی، ہوا، آگ اور پانی یہ چار چیزوں کو ملا کر گوندھ کر آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے خمیر بنایا. کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا فرمایا. اب وہ مٹی کا خلاصہ ہی سے، مٹی کا خلاصہ یعنی مٹی کا ست جس کو کہتے ہیں، اسی سے یہ پوری انسانیت قیامت تک پیدا ہو رہی ہے. منی کا جو قطرہ ہے وہ کیا ہے؟ فی الحقیقت خون کا نچوڑ ہوتا ہے، اور خون کیا ہے؟ مٹی ہی کا ہوتا ہے. مٹی ہی سے تو خون بنتے ہیں. ہمارے جسم میں خون جو تیار ہوتا ہے کس سے تیار ہوتا ہے؟ ترکاریوں سے، اناج سے. یہی تو کھاتے ہیں نا، اناج کھاتے ہیں، ترکاری کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں. چاول، گیہوں وغیرہ تو سب اناج میں آ گیا. ترکاریاں کھاتے ہیں، پھل پھلار کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو زمین سے تو نکلتی ہیں نا. یہ سب چیزیں زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں. مٹی کے ہی دوسرے روپ ہیں سب. یہ
اب ترکاری بولو، پھل بولو، کچھ بھی بولو، حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استعمال کے لیے مختلف ٹیسٹ میں، مختلف مزے میں، مختلف خوبیوں کے ساتھ مٹی کو روپ بدل کر دیا. ترکاری بنایا، ٹماٹر بنایا، بیگن بنایا، پالک بنایا، کچھ بھی بنایا، مولا کی شان ہے. یہ سب مٹی ہی تو ہے، مٹی کے سوا کیا ہے؟ مٹی سے تو نکلتے ہیں سارے، مٹی میں مل جاتے ہیں. ہر ترکاری، ہر پودا، بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں. اب زمین ہی سے غذا لیتا ہے وہ. جب جڑیں بنتی ہیں تو جڑ سے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو پودے کو ٹھہراؤ ملتا ہے زمین میں، اور دوسرا زمین سے مٹی اور پانی کو جڑیں چوستی ہیں، غذا جو لیتی ہیں. تو غذا ہر چیز کے، ہر پودے کی، ہر جھاڑ کی غذا کیا ہے؟ مٹی اور پانی. تو مٹی اور پانی کی بدلی ہوئی صورت ہے یہ. جتنے پودے ہیں، جتنے جھاڑ ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں. اب یہ قدرت کی کاریگری ہے، کسی کو کچھ بنا ہے، کسی کو کچھ بنا. حالانکہ ہر درخت زمین سے ایک ہی غذا لیتی ہے. آم کا درخت یہاں ایک بازو بناؤ، اس کے نیچے املی، اس کے دوسرے بازو املی کا درخت ہے، اس کے بازو جو ہے سیب کا درخت ہے، اس کے بازو جو ہے انار کا درخت ہے، اور اس کے آگے جو ہے کوئی سپوٹا ہے، اس کے آگے کیا کہتے ہیں بادام ہے. مختلف جھاڑوں کو ایک ہی زمین پر اگر پیرتے ہیں تو ہر پودا، ہر درخت، اب اس کے بیچ میں ترکاریاں بھی ڈال دو، ٹماٹر یا پھر بیگن، بھنڈی وغیرہ سب. تو ہر پودا، ہر درخت زمین سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ ایک ہی غذا لے رہا ہے، مٹی اور پانی. مگر ہر درخت کا پھل الگ ہوتا ہے. آم کے درخت پر پھل الگ لگتا ہے، سیب کا الگ لگتا ہے، انار کا الگ لگتا ہے، بیگن کا الگ لگتا ہے، بھنڈی کا الگ لگتا ہے. پھر ہر ترکاری میں، ہر پھل میں وٹامنس الگ الگ، ہر ایک کے مزے الگ الگ، ہر ایک کے رنگ الگ الگ. کیسی قدرت کی شان ہے یہ. اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے طرح طرح کی مزیدار چیزوں کے واسطے سے اس کو غذا دیا. یہ تو ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے. اور انسانوں کو سمجھایا تم یہ جو کھاتے ہو پھل وغیرہ مختلف ٹیسٹ کے بدل بدل کے کھاتے ہو، ایک ہی ٹیسٹ اگر مسلسل دیا جائے تو جی اگتا جاتا ہے. تو کبھی بیگن، کبھی بھنڈی، کبھی ترکاری، کبھی گوشت. تو پھلوں میں بھی کبھی کچھ الگ الگ موسم میں الگ الگ قسم کے پھل اللہ دیتا ہے. سرما کا الگ پھل ہوتا ہے اور گرما کا الگ پھل ہوتا ہے، دیگر مطلب برسات کا الگ ہوتا ہے. اب بہرحال اس طرح حق تعالیٰ کی نئے رنگیاں قدرت کے کمالات کا ظہور اس عالم میں اللہ فرماتا ہے. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کو جنت میں جو پھلیں ملیں گے، یہاں تم خالی کھاتے ہی اس کا مزہ منہ میں رہے تک ختم ہو جاتا ہے. ایک ہی پھل میں سے الگ الگ ٹیسٹ نہیں ملتا، کوئی اچھا کوئی برا. مگر جنت کا پھل ایسا نہیں. ہر بار جب تم اسے کترو گے ایک نیا ہی ٹیسٹ آئے گا، نیا ہی مزہ ملے گا تم. اور ہر پھل کی لطف و لذت جو ہے ختم نہیں ہوگی، وہ جاری رہے. ایسے پھل تم کو جنت میں ملیں گے. یہاں اس کا نمونہ ہے، تھوڑا سا یوں چکو، بس تھوڑا اس سے نمونہ حاصل کر لو، سمجھ لو کہ اس سے کہیں بڑھ کر وہاں ملنے والی. ایک آم یہاں کھاؤ اور یہ سمجھو کہ وہاں کی آم کیا ہونے والی ہے. یہاں کے آم کا مقابلہ وہاں کے آم کے مقابلے میں یہاں کی آم کوئی حقیقت نہیں رکھتی. مگر اس سے تم اندازہ لگاؤ وہاں تمہارے لیے میں نے کیا رکھی ہے. نمونے دکھنے میں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن مزے بالکل الگ الگ، ہمیشہ نیا نیا مزہ. اور جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوتی.
اور جنت کی کوئی نعمت کھا کر پچھتانا نہیں پڑتا. یہاں کوئی بھی چیز زیادہ کھائیں گے پچھتانا پڑتا تمہارا. کوئی بھی چیز مزے کی ہے بول کے زیادہ کھا لیں گے بیمار پڑ جاتے, پریشانیاں لگ جاتی. وہاں ویسا نہیں ہونے والا. اور وہاں نہ پیشاب کرنا ہے, نہ پیخانہ کرنا ہے, نہ ناک سے نیٹ نکلتا ہے, نہ آنکھوں سے چیپڑے نکلتے ہیں, نہ بدبودار پسینے نکلتے ہیں. پسینے تو ہوتے ہیں مگر مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. تو وہ جنت کی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کو, جو اس اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے جو اس عالم میں ان کو لانے سے پہلے ہی اللہ نے ہر بندے سے ایک معاہدہ لیا تھا. عالم ارواح میں پوروں کی روحیں جب بنی تھی, سب کو آدم علیہ السلام کے جسم جب تیار ہوا تو آدم علیہ السلام کے جسم میں پورے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام کی روحوں کو منتقل کر دیا. ریڑھ کی, آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی میں لاکھوں انسانوں کی روحیں آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی صلب میں منتقل کر دیا, محفوظ کر دیا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا, حق تعالیٰ نے وہ پورے روحوں کو باہر نکالا جنت میں. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھے, پہلے سب کو باہر لایا تو ہر ایک چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی سی شکل میں سب روح ہے, جسم نہیں, روح ہیں. مگر وہ روح ہیں کیا کہتے ہیں, عالم برزخ میں برزخی صورتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے شکل میں لاکھوں روحوں کو باہر جنت میں پھیلا دی. اب تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی صلاحیت دی, سمجھ دے دی, بولنے کی طاقت دی, جاننے سمجھنے کی طاقت دی اور بولنے کی طاقت دی. سب سے اللہ نے ایک سوال پوچھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمہارا مالک؟ کیونکہ تم سب کو تو میں بنایا ہوں, تم سب میرے بنی ہوئی مخلوق ہو, تو کیا میں تم سب کا مالک اور تم سب کا پرورش کرنے والا, پالنے والا, کیا میں نہیں ہوں؟ تو سارے روحیں سمجھ گئے, کیونکہ ان کو سمجھ کی صلاحیت تھی. واقعی میں ہم تو کہاں, ہم تو تھے بھی نہیں, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے بنایا ہے, اسی کے کرم سے ہم ہیں. یہ ہر روح کو احساس ہوا, سمجھ آ گئی. تو بلا کسی تاخیر کے ہر روح نے اقرار کیا کہ بے شک بلا انت ربی لا رب لنا سواک لا الہ لنا سواک. اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی پالنے والا, پرورش کرنے والا نہیں. ہم سب تیرے کرم سے ہیں, تیرے ہی ہاتھوں بنے ہیں, ہم تو تیرے ملک ہیں, ہم تیرے ہیں. ہائے ہائے, کیسی پیاری اقرار ہے. سب مل کر اللہ کی غلامی, اللہ کی عبدیت, بندگی کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے سبوں سے کہا, جو تم نے اقرار کیا ہے یہ ایک چٹھی پر لکھ کر اس کو حجر اسود کے اندر اس کو ڈال دیا, اور آدم علیہ السلام کو دکھا کر سارے روحوں سے کہا, یہ تمہارے باپ, یہ تمہارے گواہ ہیں, اور تمہارے خود نفس اس اقرار کے گواہ ہیں, اور میں بھی گواہ ہوں, اور یہ چٹھی جو حجر اسود میں یہ بھی گواہ ہے. اب جب میں تم کو زمین پر بھیجوں گا تو تم یہ اقرار اور یہ معاہدہ سب بھول جاؤ گے. تو یہ اقرار اور معاہدے کو یاد دلانے کے لیے میں اپنا نبی بھیجوں گا, اپنا رسول تم میں بھیجوں گا, اور اپنی کتاب تم پر نازل کروں گا, جو اس معاہدے کو, اس قول و قرار کو تمہیں یاد دلائیں گے. وہاں تم جب پیدا ہوں گے زمین میں, مادی عالم میں, اسباب کے عالم میں, وہاں تو اللہ تعالیٰ راست ہم سے کلام فرمایا تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بظاہر نظر نہیں آتے,
نہ اللہ کا کلام ہم بظاہر سنتے ہیں، اللہ نے نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے اپنی مرضی، اپنے پسندیدگیاں ہم کو عطا فرما دی. اور اللہ نے اعلان فرمایا وَلَمَّا یعنی قرآن کی آیت ہے کہ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس سے پہلے آیت ہے کہ میری جو ہدایت جب کبھی تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبی تمہارے پاس آئیں گے، یہ معاہدے تم کو یاد دلائیں گے، تو جو کوئی میری ہدایت، میں نے جو رستہ بتایا، میں اپنی پسند کو جو تمہارے پاس اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا، جو اس کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر رہ کر میرا وفادار رہے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کبھی بھی اس کو نہ کوئی رنج ہوگا نہ اسے کوئی خوف ہوگا، اسے کبھی کوئی ڈرنا نہیں ہے کسی سے، ہمیشہ امن و سکون میں رہے گا. وَلَمَّا جَاءَكُمْ مِنِّي هُدًى، جب میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، یعنی نبی آئے، اللہ کا کلام آئے، تو عالم ارواح میں اللہ تعالی نے ہم سے اپنے رب ہونے کا اور اپنے معبود اور الہ ہونے کا معاہدہ لیا تھا. یہاں نبی نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے ذریعے اس قول و قرار پر قائم رہنے کی ہمیں تلقین فرمائی. کلمہ لا الہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، گویا اس معاہدے پر قائم رہنا ہے. لوگ کلمے کو خالی صرف ایک کلمہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زندگی کا ایک خلاصہ ہے. یہ پوری کائنات کی حقیقت ہے اس کے اندر پوشیدہ. ہم کلمے کا اقرار کے ذریعے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں، کلمہ جس نے بھی پڑھا، جو کلمے کو مانتا ہے، گویا اللہ سے اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیرے ہر حکم کے ہم تابع ہیں، ہم تیرے سوا کسی کو اپنا حاکم، اپنا معبود، اپنا رب کسی کو نہیں مانتے، صرف تجھے ہی مانتے ہیں. یہ ہمیں تیرے رسول، تیرے نبی کے واسطے سے ہمیں ملا ہے. اس لیے دو کلمے ہیں، ایک کلمہ الوہیت، ایک کلمہ رسالت. لا الہ الا اللہ کلمہ الوہیت ہے، محمد الرسول اللہ کلمہ رسالت. تو یہ دونوں کلموں کے ذریعے ہم اللہ، اس کے رسول کے تابع رہنے، وفادار رہنے، ان کی کوئی مخالفت نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے اس عالم میں آ کے. اب ہم اپنی نفس کی سنتے ہیں، اللہ کی نہیں سنتے یا رسول کی نہیں سنتے. رسول کے حکم ہے تو یہ اتنا ضروری نہیں ہے، کچھ تو بھی اپنے ذہن سے تعویلاں کر لیتے، رسول کے حکم کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتے، خواہشوں کو قبول کرتے ہیں. لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، دوسرے کیا سوچیں گے، سب کی سوچنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ تم کسی کے بھی بندے نہیں، تم کسی کے بھی مخلوق نہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی تمہاری پرورش کرنے والے نہیں، تمہارے رب نہیں، تمہارے معبود نہیں. تو تم کو اپنے معبود کے رضا سوچنے کے بجائے لوگوں کی سوچتے ہو. انہوں کیا بولیں گے، انہیں کیا بولیں گے، بیوی کیا بولے گی، بچے کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، دوستاں کیا بولیں گے، محلے والے. تم کس کس سے ڈر کے جی رہے ہو، کس کس کی خاطر جی رہے ہو، تم کو بنایا کون ہے؟ حالانکہ تم ہے کس کے فی الحقیقت، تم کس کی وفاداری کا اقرار کر کے آئے ہو؟ فوج میں جب کوئی داخل ہوتا ہے، فوج میں کسی کو، پولیس میں، فوج میں کسی کو سلیکشن کرتے ہیں، کسی کو چن لیتے ہیں، تو ان سے معاہدہ لیتے ہیں، قسم کھلاتے ہیں ان سے کہ ہم حکومت کی وفاداری کریں گے.
حکومت کے جو قوانین ہیں، فوج کے جو قوانین ہیں، وہ سب کو ہم قبول کر لیے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں، اب فوج کے جو قانون ہے، حکومت کے جو قانون ہے، وہ قانون کے تحت ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے. اور اپنے ملک کی سلامتی کے مقابلے میں اگر باپ بھی آئے تو ہم شوٹ کر دیں گے. ایسا معاہدہ لیا جاتا ہے فوج سے. کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے اپنا ملک سب سے بڑھ کر ہے. تو ملک کا وفادار ہونے کا معاہدہ کر لیتے ہیں. اب وہ قانون کے تحت رہنا ہے انہیں، تب حکومت اس کی پوری ذمہ داری لے لیتی ہے. اس کو سیلری دیتی ہے، اچھی سیلری دیتی ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے. وہ بڈھا ہو گیا تو وظیفہ دیتا ہے، دوسرے ملازمتیں دے کے سہارا دیتے ہیں. پھر مرنے کے بعد اگر شہید ہو گیا، مطلب کہیں بھی ہو، تو پھر مزید اس کے اعزاز و اکرام سب کرتی ہے. کب کرتی ہے؟ انہیں کامل اپنے آپ کو ملک کا، حکومت کا جب وفادار بنا دے. اگر انہیں اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، نیند سے اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی کرتا رہے، تو دوسرے دن مار مار کے ہکال دیتے. فوج میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، پریڈ کا وقت ہوتا ہے، ہر کام ڈریس حکومت کی مرضی کا پہننا پڑتا ہے، اور ہر چیز تابع حکومت کا رہنا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے گھر نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے بیوی سے نہیں مل سکتا، انہیں اجازت لینا پڑتا ہے. تو جب ایسا چلتا ہے تو حکومت اس کا پورا ذمہ دار ہوتا ہے. ہم یہ تو ایک مثال سامنے، حکومت جو انسانوں کی ہے، مخلوق کی ہے، وہ اپنے وفاداروں کو بے آسرا نہیں چھوڑتی، ان کی پوری سرپرستی کرتی ہے. اگر کوئی ان سے دشمنی کرے تو حکومت بدلہ انتقام لیتی. تو اتنا اعزاز دیتی ہے، کیوں؟ انہیں اپنے آپ کو حکومت کے لیے وقف کر دیا. تو ایک بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر گویا اپنے آپ کو اللہ، اس کے رسول کا وفاداری کا معاہدہ کر کے اپنے آپ کو اللہ رسول کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. اب اپنی مرضی چلاتا رہا تو اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، مرے دم تک، دنیا کی جب تک زندگی ہے ایک حد تک اس کو ڈھیل دیتا ہے. کب تک کرتا دیکھیں، کتنا کرتا دیکھیں تو کتنا دور نکل جاتا ہے، اور کتنی مخالفت تو کر سکتا ہے، پوری اس کو ڈھیل دی جاتی. حالانکہ اللہ ہی رزق دے رہا اس کو. کوئی بھی زندہ یہاں ہے اللہ کے رزق سے جی رہا ہے، کوئی دوسرا خدا کسی کو رزق نہیں دے رہا ہے. اللہ کے مخالفین کو بھی اللہ ہی کا رزق ہے. یہی زمین میں رہتے ہیں جو اللہ کی ہے، یہی آسمان کے نیچے ہے جو اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی چیزیں کھاتے ہیں، یہاں کی ہوا سے سانس لیتے ہیں، یہیں کا پانی پیتا ہے، یہیں کی غذا کھاتا، سب اللہ کی. روک ٹوک نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. خالی میرے وفاداری کھانا، مخالف نہیں کھانا، ایسا نہیں رکھا اس دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام پہلے ایک مرتبہ دعا کرے، اے اللہ میری پوری اولاد کو تو امام بنا، قوم کی امام بنا. تو اللہ نے فرمایا پوری نہیں، جو حقیقت میں اس کے اہل ہوں گے ان کو ہم امام بنائیں گے، دوسروں کو امام نہیں بنائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام پوری اولاد کے لیے دعا کرے تو کچھ کے لیے دعا قبول ہوئی، کچھ کے لیے قبول نہیں ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں مانگنا چاہیے. تو پھر ایک مرتبہ جب مکے میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو جب وہاں چھوڑ کر ان کے حق میں دعا کیے، تو اللہ جو ان میں تیرے فرما بردار ہیں ان کو تو پھلوں میں سے بہترین رزق عطا فرما، جو ایمان لائے، جو تیرے وفادار ہے. ڈر ڈر کے ایسا مانگے. تو اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، جو میرے مخالف ہوں گے انہیں بھی ہم دیں گے یہاں. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جب تک دنیا میں ہے وہ لوگ انہیں کھانے پینے کچھ عیش و عشرت کرنے کے ہم موقع دیں گے ضرور. اس کے بعد پھر ہم انہیں گھسیٹ لیں گے عذاب علیم، دردناک عذاب کی جانب. تو اللہ کا طریقہ یہاں فرمان نافرمان سب کو
غذا بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، ایک ڈھیل. یہ دنیا ایک امتحان کا گھر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ڈھیل کی دنیا قائم رکھی. اللہ کی مخالفت کرنے والے کو غیب سے تھپڑ نہیں پڑتے، مارا نہیں پڑتے، کوئی سزا فوراً نہیں ہوتی. فوج میں کوئی فوجی غلطی کرتا ہے جب سزا ہو جاتی، اب وہ گھبراتے رہتے، کانپ کے رہ جاتے، کیونکہ سزا فوراً ہو رہی نا. اب یہاں سزا تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، حقیقی سزا. کچھ سزا یہاں ملتی ضرور ہے، تنگی کی صورت میں، مشکلوں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، بے چینیوں کی صورت میں، ٹینشنز کی صورت میں. یہ سب جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، عذاب ہی تو ہے نا. ٹینشن، پریشانی، ہیبت، دوسروں کا ڈر. ایمان والوں کو امتحان ہوتا، امتحان میں ٹینشن نہیں رہتا. امتحانات جو ہوتے ہیں اس میں مومن کو ٹینشن نہیں رہتا. تکلیفیں آتی ہیں انہیں سہ لیتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر سے کام لیتا ہے، اطمینان سے کام لیتا ہے. اس کو ٹینشنز نہیں ہوتے، اسے پریشانیاں، گھبراہٹ نہیں ہوتی. ہاں ایک تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی ضرور ہے. تو بہرحال عذاب میں اور امتحان میں فرق ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ عذاب ہلکی چھوٹی مختصر دیتے ہیں. حقیقی سزا تو مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے. تو جو معاہدہ کیے ہیں وہ معاہدے پر کون قائم رہتا ہے؟ نبی کی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر کون اس معاہدے کا وفادار رہتا ہے جو ہم نے پہلے کر چکے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار ہم پہلے ہی سے کر چکے. اے اللہ تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، اور تو ہی ہمارا معبود ہے. ہم صرف تیرے ہی حکم مانیں گے، تیرے وفادار رہیں گے. یہ معاہدہ ہم وہاں کیے ہیں عالم ارواح میں. یہاں آ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے ذریعے اسی معاہدے کو پھر تجدید کر لیتے ہیں. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عرب ہے. ابو جہل عرب کا رہنے والا، عربی زبان کے نوک جھونک سے اچھی طرح واقف ہے. لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تیرے گھر میں نبی ہے، تیرے خاندان کا نبی آیا، تو کیوں نہیں مانتا؟ تجھے کیا رکاوٹ ہے؟ تو ابو جہل نے کہا مجھے معلوم ہے محمد جو کلمہ لایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں قبول نہیں کرتا اس کو. تو لوگوں نے پوچھا بھائی جب صحیح ہے بولتا ہے پھر قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے وہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. وہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن پڑھا اس تاریخ سے میں محمد کا غلام بن گیا، تابع ہو گیا، اب اس کی مخالفت نہیں کرے گا. میں سردار ہوں، بڑا ہوں، تو میں کیسے غلامی کروں گا؟ اس لیے میں نہیں مانتا بولا. تو کلمے کو ابو جہل جو سمجھا، حالانکہ وہ کافر ہے. آج ہم مسلمان اس فہم کو آج نہیں سکتے، خالی کلمہ پڑھ لے رہے، اپنے کو محمد رسول اللہ کا تابع اور غلام بناتے نہیں. مت بناؤ، چند دن عیش کر لو، اس کے بعد جاؤ جوتے کھاؤ. اللہ تعالیٰ رکھا ہے معاملہ پروگرام، چاہے ایسا چلو چاہے ویسا چلو. جہنم بھی ہم نے بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے. وفاداروں کے لیے، اپنوں کے لیے، وفاداروں کے لیے جنت ہے. جو اللہ کے، اس کے رسول کے نہیں ہوئے ان کے لیے جہنم ہے. ہر کسی کو اختیار دیا ہے، تم چن لو. یا تو نفس کی خواہشوں کو، اس کے اندر ہے خواہشات نفس کو قبول کرو، یا اللہ کی رضا کو قبول کرو. تو میں کیا بول رہا تھا؟ یہاں چند دن اللہ تعالی ہم کو پیدا کر کے ہماری وفاداری کا امتحان لینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم کو آزادی دی ہے،
اختیار دیا ہے، ورنہ کان پکڑ کے موڑ کے سب کو سجدے ریز بنا دے کے رکھ دیے تو کون کیا کر لیتا؟ جانور جیسا جھکا ہوا ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہے. درختوں کو دیکھو پورے حالت قیام میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے جانور ہیں تو کوئی تو رکوع کی حالت میں ہے، کوئی تو سجدے کی حالت میں ہے. ہم کو بھی ویسے کر دیتا، کوئی مخالفت نہیں کرتا، کوئی مخالفت کی سوچتا بھی نہیں، کوئی فقط حکم کا تابع. ایسا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسا نہیں بنایا، با اختیار بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنے دوست ہونے کا اعلان فرمایا. میں تم سے دوستی کروں گا، تم میرے بنو، تم پر جو میں احسانات کرتا ہوں، جو تم کو میں دیتا ہوں، اس احسان کا شکر گزار رہو. تو کوئی بھی صحیح دماغ والا، صحیح سمجھ والا، اپنے پیدا کرنے والا، اپنے بنانے والا، اپنا محسن، جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، جس کے کرم سے ہم ہیں، زندہ ہیں تو اس کے کرم سے، دیکھتے ہیں تو اس کی مہربانی سے، سنتے ہیں تو اس کے احسان سے. کوئی بھی ہماری یہ نعمتوں میں سے اللہ جب چاہا چھین سکتا ہے. کون کیا کر سکتا بولو؟ اچانک بیٹھے بٹھائے اندھا کر دیے، تم ہم کچھ کر سکتے؟ کتنے ایسے نہیں ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے لنگڑے ہو جاتے، پیراں ٹوٹ جاتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اندھا ہو جاتا، دماغ چلے جاتا، پاگل ہو کوما میں چلے جاتے، ہاتھ پیر سے معذور ہو جاتے، کچھ نہ کچھ ہوتا. کتنے نہیں ہو رہے؟ یہ احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ احسان فرما کر ہم کو عقل بھی دیا، سمجھ بھی دیا، اور ہم کو کیا کہا؟ صرف یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، فقط میرا وفادار بنے رہو، میری ہی عبادت کرو، بندگی کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو، میرے حکم مانو. اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ اور اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے احکام ہمارے اپنے فائدے کے ہیں. اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اب مثال کے طور پر ہم کو اللہ نے شراب حرام کر دیا، ایک مثال، تو شراب نہیں پینے کا فائدہ اللہ کو کیا ہے؟ ہم اگر شراب نہیں پیتے ہیں تو فائدہ کس کو؟ اللہ کو یا ہم کو؟ شراب تو نقصان دہ چیز ہے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے، پھر صحت برباد ہوتی ہے، تو وہ سارے نقصانات سے ہم بچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ ہم کو نقصان سے بچانے کے لیے، یہاں اس دنیا میں بھی، اور اس کا ثواب اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے آخرت کا بھی ثواب ہے. جھوٹ سے روک دیا، جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ سے دوسروں کو تک نقصان ہوتا ہے، خود کو بھی نقصان ہوتا ہے. اپنے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں جھوٹ سے روکا، غیبت سے روکا، دوسرے کا عیب برائیاں اس کے پیٹ پیچھے مت بولو، سامنے اچھے بول رہے ہیں پیچھے برا بول رہے ہیں تو ایک دھوکہ ہی تو نا. تو یہ ایسی دوغلی پالسی تم مت اختیار کرو، تمہارے اندر باہر ایک ہو، آپ سامنے پیچھے تم ایک چہرے والے رہو، سچے رہو، کھرے رہو. یہ اچھی چیز ہی تو ہے نا، اس میں اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدے تو ہمارے اپنے ہیں. جتنے معاشرے میں اللہ کے حکام ہیں وہ پورے ہمارے فائدے کے ہیں. حتیٰ کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں ایک سوئی کے ساتھ 5 مرتبہ اپنے خدا کے دربار میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ. جو نماز پڑھتا ہے گویا اس کے جسم، اس کے روح، اس کے باطن کو تقویت اور قوت ملتی ہے، صحت پر بہترین اثر پڑتا ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، جسمانی طور پر صحت کی اچھائیاں ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا بھلائیاں ہیں، سب ہمارے اپنے لیے ہی تو ہیں. اللہ کے آگے اپنی وفاداری کا اعلان کرنا، اعتراف کرنا مولا کے وفادار ہونے کا، محتاج ہونے کا، فقط اسی کو ماننے کا، اس میں سب اپنا ہی تو فائدہ ہے. تو کلمہ پڑھ کر ہم جب ان باتوں، وہ جو پہلے معاہدہ کیے تھے وہ معاہدے پر قائم رہتے ہیں. اب قائم رہنے کے کئی اصول ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک سادہ سیدھا انداز ہے جو صالحین اللہ کا
اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کو من و عن قبول کرنا، اس میں اپنے کوئی خواہش کو شامل نہیں کرنا، وفادار رہنا۔ اب یہ تم کیے نہیں کیے، قبر میں جاتے ہی، اس عالم کی زندگی کو ختم کرتے ہی پہلے فرشتہ یہ سوال کرتا ہے آپ سے، من ربکا۔ وہاں الست بربکم، اللہ راست پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ راست وہاں پوچھا تھا، وہاں کوئی بیچ میں واسطہ نہیں تھا، عالم ارواح کی بات تھی وہ۔ اب یہ عالم جسمانیت میں آ گئے تو اللہ اپنے نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے ہم کو اپنا کلام، اپنے حکام، اپنی مرضی عطا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ میں عطا فرمایا، اس پر قائم رہنے کی، نبی کی تلقین پر قائم رہے تو قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ اب نبی نہیں، خود راست نہیں، فرشتے کے واسطے سے سوال ہوتا ہے، تمہارا امتحان ہوتا ہے، تم جس معاہدہ کیے تھے اس پر دنیا میں ٹکے رہے یا نہیں رہے۔ اگر وہ قول و قرار پر ٹکے رہے ہیں تو فوراً جواب اللہ خود زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ ربی۔ اگر کوئی اس معاہدے پر قائم نہیں رہا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ سے بڑھ کر اپنی خواہش کو اہمیت دیا، اپنی عیش و عشرت یا اپنی خوشیوں کو اللہ کی مرضی سے بڑھ کر سمجھ کر اس کو اپنایا، اس کی زبان سے اللہ ربی نہیں نکلے گا، جواب نہیں بن پڑے گا، اگرچہ کہ ہاں 1000 بار رٹ کے جائے کوئی فائدہ نہیں، وہاں رٹنے سے سوال کے جواب نہیں ملتا۔ یہاں دنیا کے امتحانات میں سوالات کے جوابات رٹ لیے تو جواب آسانی سے لکھ سکتے۔ دنیا کے جتنے امتحانات ہیں، پرچہ آؤٹ ہو گیا، سوال پہلے ہی مل گیا تو اب جواب آسانی سے رٹ کے جا کے آسانی سے امتحان دے کے بڑے خوشی خوشی واپس ہو جاتے۔ قبر کا جو امتحان ہے وہ ایسا نہیں، وہ زندگی کو ان سوال کے جوابوں میں ڈھال کر اس پرچے کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کو رب مان کر، اس کی وفادار بن کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے اس کا وفادار رہا تو یہ پرچے کا جواب کا تم صحیح تیاری کر لی۔ رسول کو اللہ کے رسول مان کر، رسول کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر جو قبول کیا، گویا من نبی کا جو سوال ہونے والا اس کے جواب کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیا۔ جو دین اسلام کے تمام احکام کو قبول، یہی گفتگو، یہی بات ہے، وہ بھی اللہ کے دین کو پسندیدگی کے ساتھ، کوئی زبردستی نہیں، قبول کیا، اللہ کے ہر حکم کا اپنے کو تابع بنا لیا تو ما دینک کا سوال کا جواب مل گیا۔ سوالات کے جواب رٹنے سے جواب نہیں ملتے، ان جوابوں کے مطابق زندگی بنانے پر وہاں جواب خود بخود اللہ زبان سے نکالتا ہے، حتیٰ کہ وہاں فرشتے عربی میں سوال کرتے ہیں، مرنے والا ٹیملین ہے، تیلگو والا ہے، انگلش والا ہے، کوئی بھی ہو اس کو عربی زبان بھی مل جائے گی، وہاں عربی زبان میں ہی جواب دے گا۔ وہ جنت کی زبان عربی، جو بھی جنت میں جائے گا عربی فٹافٹ بولنے والا بن کے جائے گا، وہ تو وہاں مل جائے گی زبان، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تعلیمات کا یہی خلاصہ ہے کہ تم اللہ کے موافق بنو، جو تم معاہدہ کیے تھے، اللہ ہی تو ہی میرا رب ہے۔ رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، مالک، مالک معنی رب کا معنی مالک، رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی پرورش کرنے والا، مطلب جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یا ملا ہے وہ رب کی طرف سے ملا ہے۔ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم میں ہم کو پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے سے، بچپن میں دودھ پلایا ماں کے سینے سے، اللہ راست نہیں پلایا، ماں کے سینے میں
ہمارے لیے دودھ کا چشمہ پیدا فرمایا، مولا کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ ہم کو رزق دیتا ہے جواری کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، چاول کی شکل میں، ترکاریوں کی شکل میں، پھل پھلار کی شکل میں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، ہمارے جسم کو بہتر بنائے رکھتا ہے۔ اب یہ سب کھانے کا، پیدا کرنے کا، کمانے کا، حاصل کرنے کا ڈھنگ طریقے یہ بھی دکھائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم فرمایا دیکھو یہ سب کچھ میری کاریگری ہے، ہر پردے میں، ہر صورت میں یہ سارا میری ہی کاریگری ہے، تو تم میرے رہو، میرے وفادار رہو تو تم کو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی، تم یہاں میرے بنو، حالانکہ یہاں دکھنے میں مخلوق فائدہ دینے والی، مخلوق نقصان پہنچانے والی ایسا دکھتا ہے بظاہر، حقیقت ایسا نہیں ہے، ایک پردہ ہے، وہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہاں کی چیزیں ہم کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، میرے بنو، مجھے حاصل کرو، تم کو ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، ایسا ہم کو دھوکہ دیتے ہیں یہاں کی ہر چیز، میرے کو حاصل کر لو۔ اب آدمی اس کے پیچھے ایک دھوکہ، ایک پورا فریب ہے یہ، اور آدمی جب اس کے پیچھے جاتا ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کبھی بھی پیٹ بھر کر دل بھر کے حاصل کر ہی نہیں پاتا، حاصل کرا پھر حسرت رہتی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر حاصل کرا اور اندر حسرت رہے ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا اور کے طلب میں جاتا 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 اس کی عمر ختم ہو جاتی، موت اس کو لاحق برخاست، حسرت لے کے سائے کا پیچھا کرنے والا کبھی سائے کو پکڑ سکتا؟ وہ حساب دنیا کا ہے، دنیا سے نہ کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے نہ بھر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مٹی کے انسان کا حرص کا پیٹ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، مٹی جب اندر داخل ہو جائے گی بھر جائے گا تو بس ختم سمجھے نہیں، قبر میں جانے کے بعد پوری مٹی بن جائے گا نا، تب مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو یہاں حقیقت میں اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو وہ اپنے رب کی وفاداری میں ہے، رب کے یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں رہنا، اس سے روحانیت ہمارے باطن کی جو زندگی ہے اس کو غذا ملتی ہے، اسے تقویت ملتی ہے، ذکر سے، فکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نیک نیک اعمال سے، اچھے اچھے کاموں سے روحانیت بڑھتی ہے، تو اسی میں حقیقی خوشی پوشیدہ ہے۔ تو بہرحال حضور غوث اعظم نے کی جو تعلیمات ہے اللہ کے موافق بنو کا مطلب جب تم معاہدہ کیے ہیں اللہ کے رب ہونے کا تو اللہ کے پوری زندگی مربوب بنے رہو، یعنی اس کے ہاتھوں پلنے والا جیسا اس کا وفادار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی یہاں ہر صورت، ہر ذریعے سے تمہاری پرورش تو کرتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ بھی تو دی ہے، ذریعوں میں حقیقت کیا ہے اس کی سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ یہ جتنے پردے ہیں، جتنے اسباب ہیں، یہ حقیقت میں ایسے دکھتے ہیں کہ یہ ہم کو خوب نوازیں گے، حالانکہ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے اس میں۔ بہترین چیز کھانے کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہم خوب پیسے خرچ کر کے خرید کے لائے یا بنوائے، کتنی دیر مزہ لیتے، اب پیٹ بھرے تک ہی کھا سکتے، اس سے زیادہ تو کھا نہیں سکتے، اور اس کا مزہ کب تک، کہاں تک رہتا؟ جب تک وہ غذا تمہارے منہ میں رہے۔ تو یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی وقتیہ مزہ دیتا ہے، تھوڑا، ہمیشہ کا ساتھ دینے والا یا کوئی بھی نہیں، کھایا حلق سے اترا تو پھر اب پریشانی لگ جاتی۔ جبکہ جنت کی نعمت کھانے کے بعد راحت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب تک نہیں کرنا ہے، پیخانہ تک نہیں کرنا ہے۔ تو ایک صحابی، ایک اعرابی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سرکار جب جنت کی اوصاف بیان فرما رہے تھے تو
وہاں نہ اجابت کو جانا، ضرورت کو جانا ہے، نہ پیشاب کرنا ہے. تو ایک شخص اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ جو کھائے پیے یہ سب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ سرکار نے فرمایا پسینے کی شکل میں نکلے گا اور پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا. تو مطلب ہے کہ کبھی کوئی ٹینشن نہیں، کبھی کوئی بے چینی نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں. یہاں جب دیکھو مصیبت ہے. یہ کوئی زندگی ہے. اس زندگی کو سب کو سمجھ کر اس کے پیچھے اپنے کو برباد کرنے والا سب سے زیادہ بیوقوف ہے. حقیقی خوشیوں کو پامال کر کے یا عارضی خوشی کے پیچھے اپنے کو ختم کرنے والا، موقتی خوشیاں اور ایک خوشی کے پیچھے ایک غم آتا ہے. یہاں کچھ مہینے صحت مند رہتے ہیں، پھر بیمار پڑ جاتے ہیں. اچھے کھاتے پیتے ہیں، پھر کوئی چیز کھانے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی. اب میں اپنے تعلق سے کبھی سوچتا ہوں، ایک عمر میں ایک زمانہ تھا، کبھی کوئی شادی کی دعوت آتی بڑی خوشی ہوتی، چلو بھائی دعوت ہے، ولیمہ ہے، کھائیں گے جا کے. اب ایک ولیمے کی دعوت آئی تو جان پہ آتی، ارے باپ رے اب جانا ہے، اس کے لیے سر پکڑ لے کے بیٹھتے ہیں. کیونکہ کھانے سے طبیعت اتنی اوب گئی ہے کہ ولیمے میں جانا بولے تو جان پر آتی. حالانکہ کتنی اچھی چیزیں پکاتے ہو لوگ، مگر طبیعت نہیں چاہتی. تو ایک عمر تھی کھانے کی، خواہش رہتی تھی، اب ختم ہو گیا معاملہ برخاست. اب اگر کوئی دعوت دیا تو وہ دعوت دینے والے کو ناراض نہیں کرنا بول کے زبردستی کو گئے تو جاتے، نہیں تو وہ بھی نہیں جاتے. کچھ بھی مطلب وجہ مل گیا تو معذرت چاہ کے بیٹھ جاتے. اب وہ دعوت دینے والے کو ذرا انسانیت ہوتی ہے نا بھائی، محبت اور چاہت آپسی تعلقات کی وجہ سے مجبوری کو جانا رہتا، ورنہ جانا تو طبیعت نہیں چاہتی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے دعوت ملی بول تو کیا خوشی ہوتی تھی. اب وہ ختم ہو گیا. تو مطلب یہ کہ یہاں دنیا کے ویسے بھی مومن کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑی میں کھاتا ہے. ٹھوستا ہے، ٹھوکرا بھر ڈال دیتا ہو، کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا اللہ نے ویسا بنایا ہے. اور مومن جو ہے نہیں کھا سکتا، بس تھوڑا کھا لیا برخاست، وہ بھی طبیعت اچٹ جاتی. کیونکہ یہاں کی غذاؤں میں مومن کو حقیقی لذت تو اللہ رکھا ہی نہیں، ایک موقتی ہے، ایک ضرورت ہے بس. ایک شخص سرکار کے پاس، کئی لوگ مہمان آتے سرکار کے پاس، تو ہر ایک کو اب دین سیکھنے دین سمجھنے آتے تو ہر ایک کو ایک کے ساتھ بھیجتے سرکار، صحابی کے ساتھ رات کو کھلانے پلانے سلانے. تو ایک شخص بچ گیا، حضور کے پاس ہی رہ گیا. تو سرکار کے گھر میں خالی دودھ تھا، تو جتنا بھی دودھ آیا وہ پورے مہمان کے سامنے پیش کیا. وہ اللہ کا بندہ پورا دودھ پی لیا، ایک قطرہ نہیں چھوڑا. اب سرکار بھی بھوکے رات بھر، آپ کے پورے اہلیہ گھر والے بھی بھوکے. اب مہمان کی تواضع میں وہ لوگ برداشت کر لیے. دوسرے دن بھی وہی شخص پھر سرکار کے حصے میں آیا. اب اس کا جو بھی غذا تھا وہ اس کو پورا کھا لیا، انہیں ہضم کر لیا. تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. چوتھے دن اس کو جب آیا تو جب دودھ پیش کیے گئے بہت تھوڑا پی کے تقریباً پون سے زیادہ بچا لیا انہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ یہ وہی آدمی ہے نا 3 دن تک پورا کھا رہا تھا، اب رک گیا کیوں؟ تو اب تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا، آج انہیں مسلمان ہو گیا. تو مطلب ہے کہ ایمان کے بعد اب دنیا کی لذتوں میں اس کا وہ ذوق باقی نہیں رہتا. اس لیے حضور مسلمان مومن جو ہے 1 انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑی کھاتا ہے. کنڈا بھر کھاتا، کنڈا بھر ہکتا، اس کے سوا کیا ہے اس کا کام. اب یہ خدا کا مومن جو ہے اس کی روحانیت اس سے بڑھ کر ایمان، اس کی سب سے باطن کو خوش کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان، اس کی روحانیت ہوتی ہے. تو بہرحال جب ہم اللہ کے سچے دل سے وفادار ہوں گے، پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے.
میرے رب کو کیسے خوش کرنا ہے، کیسے راضی کرنا ہے، اور مجھے میرے رب سے کیا کیا ملتا ہے، کیسے کیسے ملتا ہے، میں کیسے اپنے رب سے اپنی پسند کو حاصل کر سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ خالی ہم نماز پڑھ لیے، نماز کے بارے میں سن لیے، نماز پڑھ لیے، اس کا ہی نام دین نہیں ہے۔ دین ہمارے اور رب کے بیچ کے پورے تعلقات جوڑنے کا نام ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تمام احکام بھی ہیں، اور یہ تعلقات بھی ہیں۔ ہم اپنے رب کے تعلقات کو جوڑنے والی چیزیں نہ سیکھنے کی کوشش کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، تو کہاں ہمارے اندر روحانیت آ سکتی ہے؟ روحانیت کے لیے تو رب سے ہمارے رابطوں کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے باضابطہ۔ اس میں 60-70 سال کے بوڑھے بھی تھے، نوجواناں بھی بیٹھتے تھے، عورتوں کی محفل الگ ہوتی تھی، مردوں کی محفل الگ ہوتی تھی، سرکار ہر ایک کو علم عطا فرماتے تھے۔ تبھی تو صحابہ کی وہ روحانیت تھی کہ کسی بھی میدان میں وہ اپنے لیے، اپنے خدا کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے۔ میرا خدا میرے لیے کافی ہے، کوئی رہے نہ رہے نہ رہے، میرا ساتھ میرا خدا ہے بس۔ ہر میدان میں، ہر مشکل میں صحابہ کے لیے یا جتنے بھی اللہ والے ان سب کے لیے اپنا اللہ کافی ہو جاتا تھا۔ وہ چیز ہم کیوں نہیں، ہمارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے ہر کام بنانے کے لیے، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم کو بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ صحابہ جب اللہ پر ایمان لائے تو ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا سب کام میں، ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں۔ تو ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن رکھتے ہیں، وہی رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ صحابہ والی کیفیت ہم کو کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ ہم زبردستی کے مسلمان، ماں باپ مسلمان، ہم مسلمان، ہم کو مسلمانی کیا ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں مسلمانی بولے تو کومٹی کا بیٹا کومٹی، اور مارواڑی کا بیٹا مارواڑی، ہریجن کا بیٹا ہریجن جیسا ہے ویسے مسلمان کا بیٹا مسلمان، ایسا سمجھ رہے ہیں ہم۔ یہ ذات سمجھ رہے ہیں، مسلمانی ایک جیسی ذات ہے نا ہندوؤں میں، ویسے ہی مسلمانی کو بھی ہم ایک ذات سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانی ذات کا نام نہیں ہے، مسلمانی دین اور ایمان اور اعمال کا نام ہے۔ یہ ذات پات نہیں ہوتی، یہاں کوئی ذات پات ہے ہی نہیں، کالا گورا سب برابر ہے اسلام میں، اونچا نیچا سب مساوی، کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، سب اللہ کے بندے۔ یہ ہندوؤں میں ہے ذات پات الگ، انہیں الگ انہیں الگ، چھوت چھات، یہ سارے مسائل وہاں لوگ میں، ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ اب مغربی دنیا میں بڑے یورپین کنٹریز، بڑے انسانیت کا علم بردار، مگر کالے گورے کا فرق آج تک ان کے اندر موجود ہے۔ کالے جو ہے غلامی کرنا ہے، گورے ان پہ حکومت کرنا ہے، وہ ذہن ابھی تک ان کے اندر سے کیڑے نکلے ہی نہیں، بڑے انسانیت کے علم بردار ہو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں، کالا ہونا گورا ہونا یہ اللہ کی تخلیق، کوئی کالا کوئی گورا، اس سے انسانیت کو کیا تعلق ہے؟ انسان اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اپنے رب کے وفاداری سے وہ حقیقی انسان بنتا ہے۔ اس میں کالا رہو کہ گورا رہو، کسی کے بھی اولاد رہو، اس سے کیا لینا دینا، انسان ہے بس انسان ہے۔ اب جس کے اندر اللہ پر ایمان جتنا زیادہ ہے، اللہ سے جس کا تعلق جتنا قوی ہے، وہ اللہ کے پاس درجہ پاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی، یہ اولاد چلتے نہیں اس دنیا میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی غلام کالی ذات،
مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو قریش ہیں اور خلیفہ وقت ہیں، حاکم ہیں، حضرت بلال سے مخاطب ہوتے ہیں، سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال۔ کیوں؟ ایمان والے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہاں میں گورا ہوں، میں حاکم ہوں، تو کارا، یہ سب نہیں۔ اسلام اس چیز کو رکھا ہی نہیں۔ جس کے اندر ایمان اور تقویٰ ہے وہ سب کے لیے محترم ہے۔ حضرت بلال کو جو عظمت دی گئی وہ کسی کو نہیں ملی، ویسے وہ شان نہیں۔ تو اسلام یہ چیزوں کو گوارا بھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اندر ہے کیڑے، سمجھے نہیں؟ اب ہم پاکستان میں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والوں میں لڑائی، مہاجرین اور غیر مہاجرین میں لڑائی، کئی کی لڑائی ہے؟ مسلمان ہیں حالانکہ، مگر آپس میں لڑتے رہتے۔ اب یہاں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والوں کی لڑائی، زبانی تعصب، ایسے مختلف قسم کی بیماریاں ہماری اندر جڑ پکڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بیماریوں کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا تھا۔ بہرحال میرا پورے کلام کا خلاصہ یہی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد کہ ہم اپنے رب کے موافق بنیں ہر اعتبار سے، اس کا ہر حکم ماننے والے، عقیدے میں اس کا موافق رہے، احوال میں اس کے موافق رہے، اعمال میں اس کے موافق رہے، اللہ رسول کا موافق جو بنا وہ کامیاب، جو مخالفت کرے گا اپنا آپ نقصان کرنے والا، سمجھے نہیں؟ اس لیے ہمیشہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے موافقت میں، عقائد میں کیسا موافقت رہنا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہے۔ اب یہ تو بیان اس کے لیے تھوڑی بہت رہبری کی جا سکتی ہے نا، تو ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دیگر چیزیں سیکھتے ہیں تو یہ بھی سیکھو، جتنا سیکھو گے اتنا مزے میں رہو گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بنو گے، پیارے بنو گے، ہر ایک کو ملے گا جو حاصل کرنا چاہے۔ یہاں کوئی تفریق نہیں، معمولی مزدور ہے، اللہ سے سچا عشق رکھتا ہے، سچی محبت رکھتا ہے اللہ رسول سے، تو وہ سب سے بڑا ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ یہاں مالدار ہے، وہاں جا کے جوتے کھائے گا، یہاں مالدار ہے تو یہاں کی مالداری وہاں چلنے والی نہیں، یہاں کے غریب وہاں کے امیر ہو جاتے ہیں، وہاں مزے میں ہو جاتے ہیں، چونکہ یہاں غریب ہیں، اللہ نے ان کو یہاں غربت میں رکھا، تکلیف میں رکھا، تو وہاں اللہ کے وفادار، یہاں وفادار رہنے کی وجہ سے وہاں کی نعمتوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب کچھ اللہ دیا ہے تو وہاں بھی دے گا، ایسا کوئی سوچتا ہے تو وہ حماقت ہے، سمجھے نہیں؟ وہاں وہی ملے گا جو انسان حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو اپنے کرم سے جو کچھ بھی ہمیں علم عطا فرماتا ہے، علم کو مالک عین حال بنا دے، مالک محل یقین پر بٹھا دے مالک، اور اخلاص کے ساتھ علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بحرمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔